Warming. Yes, sir. Global warming a catastrophe in the making. یہ اپنے آپ میں global warming جب ہم word پڑھتے ہیں, what global warming means increase in the earth's average surface temperature. Yes, sir. زمین کا جو average surface temperature ہے اس میں آہستہ آہستہ اضافہ ہونے لگا. اور global warming جو ہے this is a broader term. تو شارٹ میں آپ یہ یاد رکھو کہ زمین کا جو average surface temperature ہے وہ اب آہستہ آہستہ بڑھنے لگا ہے. Yes, sir. تو اس کی کچھ وجوہات ہیں وہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس لیسن میں. گلوبل وارمنگ اے کیٹاسٹروفی ان دی میکنگ. یہ اپنے آپ میں ایک آفت ہے. کیا ہے؟ انسانی زندگی کے لیے دس از تھریٹ ایز ویل ایز اے کیٹاسٹروفی فار مین کائنڈ. ہم انسانوں کے لیے جو جاندار چیزیں ہیں دنیا میں, جو بھی لیونگ بینگز ہیں, ان لیونگ بینگز کے لیے ہے دس از اوپن تھریٹ. کیا؟ گلوبل وارمنگ. ٹھیک ہے. مینکائنڈ ہیز بین فیسنگ نیچرل کیٹاسٹروفیز. اگر ہم دیکھیں گے کہ انسان جو ہے قدرت کی بنائی ہوئی بہت سی آفات کا سامنا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیٹاسٹروفیز مینس آفات. تو سب سے پہلی آفت جو ہے اس میں, سب سے پہلی آفت جو ہے وہ ہے فلڈس. ہے نا, ہم فلڈس کا سامنا کرتے ہیں. فلڈس مینس سیلاب. آپ نے دیکھو 2014 کا سیلاب آپ سب کو یاد ہے؟ Yes, sir. کتنی تباہی کی تھی 2014 کے سیلاب نے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کیٹاسٹروفی ہے, نیچرل کیٹاسٹروفی ہے فلڈس. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ارتھ کوئک, زلزلہ. 5 اکتوبر 2008 اکتوبر شاید آیا تھا. تو 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا. 2005 میں جو زلزلہ ہوا تھا یہاں اوڑی میں بہت زیادہ اس میں تباہی ہوئی تھی. آپ چھوٹے ہوتے تھا, آپ کو کہاں یاد ہوگا؟ ہاں, یا تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے ہوتے ابھی. تو اس میں بہت سی تباہی ہوئی تھی اس زلزلے میں. تو یہ زلزلہ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک کیٹاسٹروفی ہے انسان کے لیے, نیچرل کیٹاسٹروفی. اس میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. اور سٹارمس, کبھی کبھی ہم طوفان کا سامنا نہیں کرتے ہیں نا, سٹارمس کا. ہوائیں اتنی چلتی ہیں کہ مکانوں کی چھتیں ہی اڑا لے جاتے ہیں, بڑے بڑے درخت گر جاتے ہیں. تو یہ نیچرل کیٹاسٹروفیز ہیں. اسی طرح سائیکلون, تو ایک سمندری طوفان جو آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور سمندری طوفان کیا کرتا ہے؟ وہ بھی اپنے ساتھ بستیاں کیا توڑتا ہے, تباہی مچاتا ہے بستیوں میں. سائیکلونس, سائیکلونس کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں یا ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا. سونامی, سمندر کے کسی خاص حصے میں جب زلزلہ آتا ہے تو پانی جو ہے اس پورے علاقے کا, اس پورے حصے کا, سمندر کے اس پورے حصے کا پانی جو ہے اٹھتا ہے, اور وہ پانی جو ہے سمندر کے ایریا کے باہر چلا جاتا ہے پورا ایک ہی بار. اور وہ سونامیز جو ہیں, سونامی سے بھی تباہی ہو جاتی ہیں ایٹسٹرا. اور اس کے علاوہ بہت سی تباہ کاریاں ایسی ہیں, کیٹاسٹروفیز ہیں جن پر ہمارا عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ the devastating means تباہ کن, the devastating effect. تباہ کن اثرات کس چیز کے ہیں؟ the devastating effect of man-made catastrophe. ہاں, ابھی تک جو ہم نے پڑھا وہ سب نیچرل کیٹاسٹروفیز ہم کہہ سکتے ہیں. چاہے ہم بات لے لیں فلڈس کی, اور سٹارمس, سائیکلونس, سونامیز, these are all under the category of natural catastrophes. Unfortunately ایک کیٹاسٹروفی جو ہے اس کو ہم مین میڈ کیٹاسٹروفی کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ that is global warming. یہ جو global warming ہے this is itself a catastrophe but we call it a man made catastrophe. ٹھیک ہے. تو یہ کیٹاسٹروفی جو ہے, تباہی جو ہے, یہ انسان نے خود بنائی ہے. اس کا ذمہ دار humans are responsible for this. have already become evident. تو اس کے اثرات ہمیں already دکھائی دینے لگے ہیں. اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں کشمیر جیسے علاقے میں بھی پانی کی قلت آہستہ آہستہ ہونے لگی. اور کیا دیکھتے ہیں؟ اور اس کے کیٹاسٹروفی کی, اس کیٹاسٹروفی جو ہیومن کیٹاسٹروفی ہے, مین میڈ کیٹاسٹروفی ہے, گلوبل وارمنگ, اس کے بہت سے اثرات اور ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ سردیوں میں یہاں پر بہت زیادہ برف پڑتی تھی, ہے نا, 10 سال 20 سال 30 سال پہلے. پھر وہ برف جو ہے وہ 6 مہینے 7 مہینے 8 مہینے تک رہتی تھی. اور پانی کا فلو جو ہوتا تھا کشمیر میں, بہت زیادہ پانی
ہوتا تھا اس برف پگھلنے کی وجہ سے پانی کی مقدار کشمیر میں بہت زیادہ رہتا تھا اور اس پانی کو پھر ہم ایگریکلچرل پرپسز کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, نان ایگریکلچرل پرپسز کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, ڈومیسٹک پرپسز کے لیے بھی استعمال کرتے تھے, ہے نا. Yes sir. اور آج کل اگر آپ دیکھو گے تو ونٹر میں آپ ایسا دیکھ پاؤ گے جیسے اپریل اور مئی کا موسم ہوتا ہے ونٹر میں. سچی میں اس بار آپ دیکھو جنوری اور فیبروری میں ایسا موسم تھا کوئی پھیرن نہیں لگاتا تھا. مطلب میں اپنی بات آپ کو کروں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی, میں نے چپل ہی لگائی ہے اس ونٹر, میں نے چپل لگائی ہے, جوتا نہیں لگایا گھر میں. تو آپ اندازہ کرو کہ سردیوں میں گرمی کا ہونا اور گرمیوں میں پھر بارش پڑنا, یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ گلوبل وارمنگ کا ایک اثر ہے. اسی لیے یہاں پر لکھا ہے global warming has already become evident. تو اس کے اثرات ہمیں دکھائی دینے لگے ہیں. Read the lesson to understand what global warming means and how it can change the face of the earth. یہ جو زمین کی شیپ جو ہے, زمین کا منہ جو ہے, زمین کا جو چہرہ ہمارے سامنے ہے, چہرہ مینس ہم دیکھتے ہیں جنگلات ہیں, خوبصورتی ہے نا, جو قدرت نے بنائی تھی, برف پڑتی تھی, زیادہ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا تھا. اس برف کا ہم کیا کرتے تھے, ہمیں انسانوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا. پہاڑ ہیں تو یہ آہستہ آہستہ اب چینج ہو جائے گا. یہ جو قدرت نے ایک چہرہ بنایا تھا اس زمین کا, ایک صورت جو زمین کی بنائی تھی, ایک شیپ جو زمین کی شیپ تو ویسی رہے گی, یہ جو صورت ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دیتی ہے زمین کے, آہستہ آہستہ اب چینج ہونے لگی ہے. Now let us read the lesson. Global warming is a common term used today especially in the print and the electronic media. گلوبل وارمنگ جو ہے آج ایسی کامن ٹرم ہے جو آپ اکثر پڑھتے ہیں, اکثر دیکھتے ہیں, اکثر سنتے ہیں, ٹی وی پر سنتے ہیں, ریڈیو پر سنتے ہیں, موبائل پر سنتے ہیں, جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں ان میں آرٹیکلز آتے ہیں, آپ دیکھو گلوبل وارمنگ پر, ہے نا. تو یہ کامن ہو گیا ہے. گلوبل وارمنگ, ورڈ گلوبل وارمنگ becomes more common for all of us. It refers to the rising average temperature of the earth's atmosphere and oceans and its related effects. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے, اگر ہم اپنی میننگ نکالیں گے گلوبل وارمنگ کی, اگر آپ سمپلسٹ میننگ نکالو گے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں, اس کی میننگ یہ ہے کہ زمین کا جو ایوریج ٹیمپریچر ہے ایک تو اس میں اضافہ ہو گیا, انکریز ہو گیا, اور جو ہمارے پاس اوشنز تھے, ہے نا, پانی کے بڑے ذخائر, دنیا کے سب سے بڑے ذخائر پانی کے, اوشنز, تو ان میں جب یہ زمین کا ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا, جب زمین کا جو ایوریج سرفیس ٹیمپریچر زیادہ ہو گیا تو پانی جو اوشنز کا پانی ہے آہستہ آہستہ کم ہونے لگا. In the last 100 years, the Earth's average surface temperature has increased by about 0.8 degrees Celsius, with about 2/3 of the increase occurring over just the last 3 decades. تو اگر ہم پچھلے 30 سالوں کی بات کریں گے تو پچھلے 30 سالوں میں with 2/3 of the increase, ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ جو زمین کا جو ٹیمپریچر ہے اس میں کتنا اضافہ ہوا ہے, 0.8 ڈگری سیلسیس. یہ 100 ایئرز کا میں کہتا ہوں آپ کو, اور 30 سالوں میں یہ کیا ہوا ہے, 2/3 ہوا ہے اس کا انکریز اس میں ٹیمپریچر میں. One of the major reasons cited is the increasing concentrations of greenhouse gases produced by human activities such as deforestation and burning of fossil fuels. تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے, یہ ہمارے کنٹیکسٹ میں, ہمارے سلیبس میں یہ جو چیپٹر ہے گلوبل وارمنگ کیوں دیا گیا ہے, جبکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے اپنی لیول پر آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے, ہاں ہم اس کے لیے ذمہ دار ہیں, تو ہمیں ذمہ داری, we must take responsibility. تو ریسپانسبلٹی جب ہم لے لیں گے, آپ کیا کرو گے, سب سے پہلا کام یہ کرو گے کہ پانی کو ضائع نہیں کرو گے, یہ پہلا کام کرو گے. ایفورسٹیشن کرو گے, ایفورسٹیشن مینس پیڑ پودے زیادہ لگاؤ گے, اور کیا کرو گے, پالیتھینس کا استعمال کم کرو گے, فاسل فیولز جو ہم جلاتے ہیں ان کا استعمال کم کرو گے, ٹھیک ہے نا. اور یہ نیچر جو ہے, نیچرل بیوٹیز جو ہیں, جو نیچر ہمیں دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, جو ایک خوبصورتی پرووائڈ کی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اس خوبصورتی میں ہم بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہمارے گھر میں گندگی ہے تو ہمارے گھر کی جو گندگی ہے ہم کیوں وہ اوپن میں کہیں ڈالیں گے, ہمارے گھر میں ہم اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت سے ویز ہیں نا. تو یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جب آپ لے لو گے
تو ایک بہت بڑا مقصد آئے گا, ایک بہت بڑا ریولیوشن آئے گا. تو بڑے ریولیوشن کے لیے چھوٹا سا ایک بہت بڑا ریولیوشن جو ہوتا ہے, بہت بڑا کام جو ہوتا ہے دنیا کے لیے, وہ ایک چھوٹے سے قدم سے ہی شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا قدم ہم لے کر کیا کر سکتے ہیں, ایک بہت بڑی آفت سے بچ سکتے ہیں. ایک تو خود بھی بچ سکتے ہیں, اور ہماری جو نسلیں آنے والی ہیں 10 سال 20 سال میں 30 سال میں, تو ان کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں, ہم ان کے لیے ایک سبق, ایک مثال چھوڑ کر جا سکتے ہیں, ہے نا. تو ایسا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے لیے. بینگ teachers, being parents, being common citizens, being social human beings. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ والی we must take this social responsibility as well as our moral responsibility کہ ہم کیا کریں. یہ جو گرین ہاؤس گیسز پروڈیوس ہوتے ہیں انسانوں کی حرکات کی وجہ سے, ایکٹیویٹیز کی وجہ سے, فاسل فیولز ہم جلاتے ہیں, پالیتھینس کا استعمال کرتے ہیں, پانی کو ضائع کرتے ہیں, ہم ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں, ایفارسٹیشن نہیں کرتے ہیں, پلانٹیشن نہیں کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو تباہی پوری ہوئی ہے, اس تباہی سے ہم تھوڑا بہت اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اب آنے والی نسلیں جو ہے, جب آپ اسٹیپ اٹھاؤ گے, کوئی اچھا کام کرو گے, تو اس میں آپ کو ضروری سب لوگ ساتھ دے دیں گے. An increase in global temperature will cause sea levels to rise and will change the amount and pattern of precipitation and probable expansion of subtropical deserts. Warming is expected to be strongest in the Arctic and would be associated with continuing retreat of glaciers, permafrost and sea ice. Other likely effects of the global warming include more frequent occurrence of extreme weather events including heat waves, droughts and heavy rainfall, species extinction due to shifting temperatures and changes in agricultural yields. دیکھو میں ایک چیز بولوں گا آپ کو, یہاں پر 2-3 چیزوں کا میں ذکر کروں گا بس. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم یہاں پر کشمیر میں جو ہے ہم فصل لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, یا تو چاول کی فصل لگائیں گے یا مکئی لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر ہمیں اتنی پرابلم یہاں پر پانی کی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ پانی کی پرابلم ہو جاتی ہے, کیونکہ جب برف پڑی ہی نہیں, جب پانی سٹور ہوا ہی نہیں, اور ہم فضول پانی بھی خرچ کرتے ہیں, ضائع کرتے رہتے ہیں, تو ہمارے فصلوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے. تو ایک وقت ایسا آئے گا, یا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بارش جب ضرورت ہوتی ہے فصلوں کے لیے تب بارش نہیں پڑتی ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ زمین پوری خشک ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم ڈراٹ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس وقت اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. پھر جب ٹائم چلا جاتا ہے اس کے بعد پانی پڑتا ہے اور ہماری فصلیں خراب ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور جو ہوتے تھے, قدرت نے, اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے جانور پیدا کیے تھے جو یہاں پر برف پڑنے سے سرد علاقوں میں رہتے تھے, مگر جب اب یہاں پر سرد علاقوں میں بھی ٹیمپریچر انکریز ہونے لگا, تو وہ جانور یہاں سے بھاگنے لگے اور آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے, ہے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور ایسے ہیں جو غائب ہونے لگے, ان کی تعداد کم ہونے لگی. وجہ کیا ہے؟ تو مین کاز یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ جو ہے اور یہ ٹیمپریچر